کیا ہے؟ اندر تو آؤ یار۔ وہ مڑ کر ایزل کے پاس کھڑی ہو گئی اور مختلف زاویوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب بتاؤ بھی کیا ہے؟ اتنے مزے سے اماں کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے جھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ اچھا؟ اس نے برش رنگ میں ڈبو کر ایک ٹچ لگایا۔ تو پھر جاؤ اماں کی باتیں سن لو، میں بعد میں پوچھ لوں گی۔ اب آ گئی ہوں تو بتا ہی دو۔ میں سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہیں قالین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ برش ایک طرف رکھ کے ہاتھ پونچھتے ہوئے وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ یوں ہی تصویر بناتے بناتے ایک خیال آ گیا تھا۔ وہ شعر کیا تھا یار؟ وہی جو اصفر علی خان نے میری ہتھیلی پر لکھا تھا۔ یاد کرنے کے باوجود یاد نہیں آیا۔ کچھ چاند واند کا ذکر تھا۔ میں نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھاڑیں۔ مگر تمہیں تو شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ یکایک دلچسپی کیسے پیدا ہو گئی؟ کمال ہے یار، ایک شعر پوچھ لینے سے بھلا شاعری میں دلچسپی کا جواز کہاں نظر آتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کوئی خیال ذہن میں آ جائے تو وہ مجھے یوں ہی ڈسٹرب کرتا رہتا ہے۔ بس یوں ہی خیال آیا تو یکسوئی ختم ہو گئی۔ اطلاعاً عرض ہے کہ کمال میرے والد محترم کا نام ہے اور یکسوئی ختم ہونا خاصا پریشان کن مسئلہ ہے۔ میں شرارت کے موڈ میں تھی۔ ربش! اس نے منہ بنایا۔ کون؟ اصفر یا شعر؟ دونوں ہی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ارے شعر تو سن لو۔ ہاں تو وہ شعر تھا، کیا تھا؟ کیا تھا؟ اس موسم میں مل کر کھیلو اپنے اور پرائے چاند۔ مگر یہ تو دوسرا مصرعہ تھا نا؟ پہلا؟ ہاں پہلا۔ میں نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی لیکن یاد نہ آیا۔ چلو خیر ہے، یاد آ جائے گا کبھی۔ مجھے اپنی یادداشت پر بے حد ناز تھا، اور اگر یاد نہ آیا تو پوچھ لیں گے کبھی جا کر اصفر علی خان سے کہ وہ جو آپ نے کسی کی ہتھیلی پر ایک شعر لکھا تھا، اس کا پہلا مصرعہ کیا تھا؟ میرا مطلب ہے اصفر علی خان رینو کے گھر میں ہی رہتا ہے، ان کی انیکسی میں۔ لیکن اصفر علی خان، تمہارے گھر جانے کی نوبت ہی نہ آئی اور اسی شام تمہارا فون آ گیا۔ مجھے از حد حیرت ہوئی۔ ہمارا نمبر آپ کو کیسے ملا؟ نمبر تو میں نے مس مومنہ سے لیا۔ آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ نہیں، لیکن خیریت؟ کیسے یاد کیا؟ دراصل ہم لوگوں نے نوجوانوں کے لیے ایک تنظیم بنائی ہے۔ اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے نوجوان ٹیلنٹ کو متعارف کروائیں گے۔ یہی اس تنظیم کا بنیادی مقصد ہے۔ دراصل ہر شعبے میں کچھ خاص لوگوں کی اجارہ داری ہو جاتی ہے، اس طرح بہت سے نوجوانوں کی صلاحیتیں ابھر نہیں پاتیں۔ تم تفصیل سے بتانے لگے تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں نے اس خیال کو سراہا تھا۔ میری خواہش اور فون کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور مس انم جمال بھی ہماری اس تنظیم کی ممبرشپ لے لیں۔ ضرور، لیکن انم کو تو شعر و شاعری اور ادب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف شعراء یا ادیبوں کو ہی متعارف کروانا نہیں ہے بلکہ دوسرے شعبوں میں بھی۔ لیکن وہ موڈی ہے، کہوں گی اس سے۔ مجھے اچانک ہی یاد آ گیا۔ وہ شعر کیا تھا جو آپ نے اس کی ہتھیلی پہ لکھا تھا؟ کیوں؟ تمہارے لہجے میں استجاب تھا۔ وہ انم ہی پوچھ رہی تھی۔ تو پھر ہم انم ہی کو بتائیں گے، تم نے شوخی سے کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ انم کو ہی بتا دیں۔ میں نے ریسیور انم کو ہی دے دیا جو میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ جی بس یوں ہی یاد کیا تو یاد نہیں آ رہا تھا۔ انم نے تمہارے سوال کے جواب میں کہا تو میں نے یوں ہی شرارت سے دوسرے سیٹ کا ہینڈ فری کا بٹن آن کر دیا۔ دوسری طرف تم بے حد دلکش انداز میں شعر پڑھ رہے تھے۔ انم نے یادداشت کے لیے شعر دہرایا۔ آپ کی آواز آپ کی ہنسی کی طرح کس قدر دلکش ہے مس انم۔ بائی دا وے، انم ہنسی، کیا آپ کی طرف مکھن بہت سستا ہے؟ یہ مکھن نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔
انم کی آواز بہت دلکش تھی اور یہ حقیقت بھی تھی۔ اچھا، کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں بنا رہا ہوں؟ آپ کو برا لگا ہے تو سوری۔ آپ کی آواز اتنی خوبصورت لگی مجھے کہ بے اختیار کہہ بیٹھا، اوکے اجازت۔ تمہارا لہجہ ناراض ناراض سا تھا۔ نہیں خیر، اپنی تعریف کسے بری لگتی ہے؟ شکریہ۔ انم نے مجھے دیکھ کر بائیں آنکھ دبائی۔ اور عورت کو تو اپنی تعریف بہت ہی اچھی لگتی ہے، اور مرد عورت کی اس کمزوری کو جانتا ہے، سو وقتاً فوقتاً اس ہتھیار کو استعمال میں لاتا رہتا ہے۔ بخدا میرا مقصد آپ کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھانا ہرگز نہ تھا، میں بس بے اختیار جو اچھا لگا کہہ بیٹھا۔ تم نے پھر وضاحت کی تھی، اور میں اماں کے آواز دینے پر باہر چلی گئی، اور جب واپس آئی تو انم ٹیبل پر بیٹھی چیونگم چباتی مزے سے پاؤں ہلا رہی تھی۔ اوفو انو، تم پھر میری رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھ گئی ہو، سارے کاغذ بکھرے پڑے تھے۔ خاتون، میں نے سارے کاغذات بیٹھنے سے پہلے ہٹا دیے تھے، آپ خام خواہ ہی لال سرخ نہ ہوں۔ لال سرخ نہیں، لال پیلی، میں نے اس کی تصحیح کی۔ ہوگا، لیکن میرے خیال میں لال پیلی کچھ غلط لگ رہا تھا۔ آدمی غصے میں کچھ پیلا نہیں ہوتا، لال سرخ ہی ہوتا ہے۔ اس کی ایسی ہی عادت تھی، وہ یوں ہی ہر محاورے اور ضرب المثل میں تبدیلیاں کرتی رہتی تھی، اور ناصر نے کئی بار اسے خلوص دل سے مشورہ دیا تھا کہ وہ ایک نئی لغت ترتیب دے ڈالے اور اردو زبان میں مولوی عبدالحق ثانی کا اعزاز حاصل کر ڈالے۔ خیر، تمہارے یہ اصفر علی خان خاصے دلچسپ آدمی ہیں۔ وہ اچھل کر ٹیبل سے نیچے اتر آئی۔ میرے کیوں؟ میں نے برا سا منہ بنایا۔ او ہاں، سوری، تمہارے تو وہ ہیں، کیا نام ہے، راحت عابدی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے فیورٹ شاعر ہیں۔ وہ کھل کر ہنس دی۔ ویسے شاعر یہ بھی برے نہیں ہیں، محترم اصفر علی خان، کیا زبردست نظم سنائی تھی۔ کون سی نظم تھی؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ نظم؟ اس نے سر پہ انگلی بجائی۔ کچھ اس طرح کی تھی، صحیح تو یاد نہیں، مطلب اس طرح تھا، جب سے تم کو دیکھا ہے نیند ہی نہیں آتی، رات بھر جگاتی ہے وہ ہنسی تیری، بے قرار رکھتی ہے بے وفا تمہاری یادیں۔ نہیں، میں نے سر ہلایا، یہ نظم اصفر کی نہیں ہو سکتی، یہ تو بالکل بچوں والی نظم ہے، جبکہ اس کی تحریر بڑی میچورڈ ہے۔ تو میں نے کب کہا اس کی ہے، اس سے ملتی جلتی ہی تھی۔ یہ تو میں نے ابھی اپنے پاس سے گھڑی ہے۔ تم نے اپنے پاس سے گھڑی ہے؟ مجھے حیرت ہوئی۔ ریئلی انو، تمہارے اندر بہت صلاحیتیں ہیں، تم بھی لکھ سکتی ہو۔ اس نے فخر سے کالر جھاڑے۔ کیا رومانٹک ہو رہا تھا؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ انوشے جان، یہ رومانٹک کیسے ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ انتہا درجے کی بے وقوف تھی، بلکہ انتہائی معصوم۔ میں نے جھلا کر اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ تم اسے اچھی لگتی ہو، پہلی نظر میں ہی، وغیرہ وغیرہ؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں کی اس نے، خاصا معقول بندہ ہے۔ زیادہ تر شاعر یوں ہی ہوتے ہیں، دل پھینک سے، دھیان رکھنا۔ میں نے اسے نصیحت کی۔ اچھا، اور کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں ان حضرات میں؟ پلیز میرے علم میں اگر کچھ اضافہ ہو جائے تو مستقبل قریب میں کام آئے گا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی، اور مجھے کیا پتہ تھا اصفر علی خان کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، ورنہ میں اسے روک دیتی، منع کر دیتی کہ وہ کبھی بھی تم سے بات نہ کرے اور کبھی تم سے نہ ملے۔ کاش میں جانتی ہوتی اصفر علی خان کہ تم کیا ہو، تو میں اسے اس طرح مسلوب ہونے سے بچا لیتی۔ وہ جو اس قدر شوخ، اس قدر خوش مزاج تھی، اور بابا کہا کرتے تھے اس گھر کی ساری رونقیں انم کے دم سے ہیں، اور جس روز انم چلی گئی اس گھر سے تو اداسیاں اسے گھیر لیں گی۔ اماں بہت استحقاق سے معنی خیز انداز میں مسکراتیں، تو بابا بھی
مسکرا کر سر جھکا لیتے، لیکن سب کچھ کیسے الٹ پلٹ کر دیا تھا تم نے اصفر علی خان۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اور کیسے تم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ انم، جو محبتوں کو محض وقت گزاری اور انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ سمجھتی تھی، تمہاری محبت میں اتنی آگے نکل آئی کہ اس نے ناصر سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ناصر کو جاب مل چکی تھی اور اماں اس کی خوشی دیکھنا چاہتی تھیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے انوشے؟ میں نے ناصر کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اماں کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے تو ناصر کی شادی میں پہننے کے لیے مایوں، مہندی اور بارات اور ولیمے کے جوڑے بھی سوچ رکھے تھے، بلکہ گیت بھی یاد کر رکھے تھے کہ لڑکی والوں کو ہرا دینا ہے۔ دیکھو نا ناصر، حیران بیٹھے ناصر کو اس نے مخاطب کیا، اب اگر تمہاری شادی مجھ سے ہو جاتی ہے تو بھلا کیا خاک مزہ آئے گا؟ انوشے بھلا کس کو گانوں میں ہرائے گی، وہ بھی اکیلی؟ اور پھر مجھے تو تمہیں سہرا باندھنا ہے، نیک وصول کرنا ہے، یہ تو ناممکن ہے، بلکہ ایسے ہی جیسے کوئی بھائی۔ وہ بلا سوچے سمجھے بولی گئی، اور وہ تو گھر بھر کی راٹ لی تھی۔ سو اس کی بات مان کر ناصر کی منگنی بڑے ماموں کی چھوٹی بیٹی سے کر دی گئی، اور مجھے گمان تک نہ ہوا تھا اصفر علی خان کہ وہ تم میں انوالو ہو چکی ہے۔ یاد ہے نا تمہیں جب تمہاری تنظیم کے پہلے اجلاس میں شرکت کے لیے وہ میرے ساتھ آئی تھی؟ تو یہ اس سے تمہاری دوسری ملاقات تھی، اور اس شام ہمیں رخصت کرتے ہوئے تم نے بے حد سنجیدگی سے انم کو مخاطب کیا تھا، مس انم، اگر میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں تو؟ انم بے اختیار ہنس پڑی تھی، اور تمہاری نگاہیں اس کے ڈمپل میں گم ہوتے تل پر سے ہوتی ہوئی اس کی گردن کے تل پر ٹھہر گئی تھیں۔ اس صدی کا لطیفہ مسٹر اصفر، میرے نزدیک مرد اور عورت کے درمیان دوستی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان صرف ایک ہی رشتہ ہوتا ہے، یہ دوستی تو محض بہانہ ہوتی ہے۔ تو چلیں وہی ایک رشتہ بنا لیں۔ تم ایک دم شوق ہو گئے تھے، اور اس کے گندم رنگ رخساروں پر سرخی دوڑ گئی تھی۔ دراصل تم سنجیدہ ہو گئے تھے۔ آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں انم، اس خود غرض اور ظالم دنیا میں بے حد سچی، کھری اور تصنع سے پاک، اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، کسی بھی حوالے سے صحیح۔ میں آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یقین کریں میں ایک شریف آدمی ہوں، عورت میرے نزدیک انتہائی محترم ہے۔ تم اپنی بات کر کے فوراً ہی واپس مڑ گئے تھے، اور ہم دونوں ہی لمحے بھر کے لیے حیران کھڑے رہ گئے تھے، اور پھر مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اصفر علی خان کہ مرد اور عورت کے درمیان دوستی کے رشتے کو تسلیم نہ کرنے والی انم نے کب تمہارے ساتھ دوستی کا رشتہ استوار کر لیا تھا۔ اس کا انکشاف تو اس روز ہوا تھا جب تمہاری برتھ ڈے پر وہ تمہارے لیے گفٹ خریدنا چاہتی تھی اور مجھے ساتھ لے کر بازار گئی تھی، اور تم اتفاقاً ہی وہاں مل گئے تھے۔ یاد ہے نا تمہیں؟ تم تو اکثر میری برتھ ڈے بھی بھول جاتی ہو انو، اور یہ اصفر علی خان کی برتھ ڈے؟ مجھے سب سچ سچ بتا دو، ورنہ۔ گھر آتے ہی میں اس سے الجھ پڑی تھی۔ خیر ہے نا؟ ہاں بالکل خیر ہے، اس نے بے حد اطمینان سے کہا تھا۔ بس میں نے اصفر سے دوستی کر لی ہے، وہ بہت نائس آدمی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا میری کوئی دوست نہیں ہے، دراصل کوئی بھی میری مطلوبہ دوستی کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ یعنی میں بھی؟ میں نے آنکھیں نکالیں۔ تمہاری اور بات ہے یار، تمہارے ساتھ دوستی تو میری مجبوری ہوئی نا۔ اس کی آنکھوں میں ہنسی کے تارے جگمگ جگمگ کرنے لگے۔ کوئی ضرورت نہیں مجبوری کے رشتے نبھانے کی، میں نے منہ پھلا لیا تو اس نے منا لیا۔ اور اس روز اصفر علی خان، اس نے مجھ سے تمہارے متعلق بہت ساری باتیں کی۔ اصفر ایک سیلف میڈ آدمی ہے، اس نے اپنے خاندان کا سٹیٹس بنانے کے لیے بہت جد و جہد کی ہے انوشے۔ بے تحاشا اپنی بہت ساری خواہشات کو اس نے اپنوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ڈراپ کر دیا۔ وہ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اور بہت چھوٹی عمر سے ہی اپنے والد کی وفات کے بعد
اس نے اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالی ہے اور پرائیویٹ پڑھ کر آج اس منزل تک پہنچا ہے۔ پتہ ہے انوشے، جب وہ چھوٹا سا تھا نا تو اس نے کوئلے سے تصویریں بنانا شروع کی تھیں اور سوچا تھا کہ ایک دن بہت بڑا مصور بنے گا، لیکن حالات نے اسے شاعر بنا دیا، اور اس کی شاعری اس کی ذات کے کرب کا اظہار ہے۔ انوشے، اس نے یہ رومانٹک شاعری بہت کم کی ہے۔ یہ تم نے اس کی شاعری کہاں پڑھ لی، اور تمہیں اتنی دلچسپی کب سے ہو گئی شاعری سے؟ میں نے اس کا مجموعہ خریدا تھا، اور شاعری سے دلچسپی تو کسی بھی وقت کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے انوشے۔ پتہ ہے، شاعری کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ بعض اوقات لمبی لمبی تقریریں وہ اثر نہیں کرتیں جو ایک شعر کر دیتا ہے۔ تمہارے ان زرعی خیالات میں یقیناً اصفر کا ہاتھ ہے، لیکن یہ سب تم نے مجھے خبر تک نہ دی کہ یہ واردات کب ہوئی تمہاری اصفر سے دوستی کی۔ دراصل تم اپنے امتحان میں بزی تھیں، اس لیے میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ سوچا فارغ ہو جاؤ تو سب بتا دوں گی۔ تو پھر شروع ہو جاؤ، الف سے یہ تک، اور کہیں بھی ڈنڈی نہیں مارو گی تم۔ یار، جس روز تمہارا پہلا پیپر تھا، تمہیں ڈراپ کر کے میں مارکیٹ کی طرف چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ رنگ لینے تھے، اور وہیں رستے میں ایک سٹاپ پر مجھے اصفر ٹیکسی کا انتظار کرتا نظر آ گیا، اور میں نے اسے آفر کی کہ میں اسے ڈراپ کر دیتی ہوں۔ زمانہ بدل گیا ہے، پہلے لڑکے لفٹ دیا کرتے تھے، اور اب میں نے اسے چھیڑا۔ بکو نہیں، اتنی دھوپ تھی اور دور دور تک کسی کنوینس کا امکان تک نہیں تھا، اور یہ ہمدردی دوستی کی بنیاد بن گئی۔ میں نے لقمہ دیا۔ پتہ نہیں، اس کی گاڑی ورک شاپ میں تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بہت ضروری کام سے آیا تھا اور اب اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے رینو کا گھر مون مارکیٹ سے کس قدر دور ہے؟ خود ہی آفر کی تھی، اور راستے میں تمام مراحل طے ہو گئے۔ ہاں، یوں ہی سمجھ لو وہ سنجیدہ تھی۔ اس نے مجھے اپنے متعلق تفصیل سے بتایا اور درخواست کی کہ کبھی کبھی وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے انوشے، اس نے مجھ سے کہا، تمہاری آواز اور تمہارا لہجہ اکثر میری سماعتوں میں گونجتا رہتا ہے، یوں جیسے اندھیرے میں روشنی کی کوئی کرن چمک کر ڈوب جائے۔ انم، کبھی کبھی جب میں بہت تھکنے لگوں تو کیا روشنی کی اس کرن سے میں اپنے اندھیروں میں روشنی کر سکتا ہوں؟ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کروں گا، اور کبھی ایسا محسوس ہوا تو خود ہی تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گا۔ اور تم میڈم انم جمال، تم یہ جذباتی ڈائیلاگ سن کر پگھل گئیں اور اس کی دوستی کی آفر قبول کر لی۔ جی نہیں، ایسی موم سے نہیں بنی ہوں میں نے بس اسے اپنا فون نمبر دیا تھا کہ وہ چاہے تو کبھی کبھار فون کر سکتا ہے۔ یعنی انتہائی سخاوت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، میں نے تبصرہ کیا۔ تمہیں پتہ تو ہے میں کس قدر سخی دل ہوں۔ وہ خام خواہ ہی ہنس پڑی۔ اور پتہ ہے انوشے، اس نے اگلے روز ہی فون کر ڈالا، اور پھر ہر روز کرنے لگا۔ میں نے اس کی بات مکمل کی۔ یار، تم تو خاصی تجربے کار لگتی ہو، اس نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ بائی دا وے، یہ ٹیلی فونک ملاقات کس وقت ہوتی ہے؟ آج میں بھی ذرا دیکھوں کیا گفتگو کی جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا بابا رات کو فون آف کر دیتے ہیں۔ ان کے بعض کلائنٹ یوں ہی وقت بے وقت فون کر دیتے ہیں، اور رات کو میں ہی فون اٹینڈ کرتی ہوں۔ سوتے میں اگر فون کی بیل اچانک ہو تو بابا کی نیند اپسٹ ہو جاتی ہے، سو فون میرے سرہانے ہی دھرا رہتا ہے، اور وہ رات کو ہی فون کرتا ہے۔ دن میں تو اپنے آفس کے بعد ایک اور جگہ پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے۔ بہت سفر کیا ہے اس نے انوشے، ابھی اسے 2 بہنوں کی اور شادیاں بھی کرنی ہیں، تبھی اس کا نام اصفر ہے۔ جی نہیں، اصفر کے معنی روشنی ہیں۔ اچھا، تو اب وہ تمہاری زندگی کو روشن کر رہا ہے؟ بکو مت، وہ ناراض ہو گئی۔ تم خام خواہ فضول سوچ رہی ہو، ہم صرف دوست ہیں، بہت اچھے۔ سوری یار، میں نے معذرت کر کے اسے منا دیا۔
لیکن تم تو مرد اور عورت میں دوستی کی قائل ہی نہیں تھی۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے زندگی میں ٹکرا جاتے ہیں کہ انسان کو اپنے نظریات بدلنے پڑتے ہیں۔ اصفر بلا شبہ ایک نفیس انسان ہے اور اس سے بات کر کے مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ یقین کرو انوشے، ہمارے درمیان کوئی فضول بات نہیں ہے۔ حیرت انگیز حد تک ہمارے مزاج کے رنگ ملتے ہیں، ہماری پسند ناپسند، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے شوق اور ہماری دلچسپیاں، ہماری ذہنی اپروچ ایک ہے اور بس۔ اس نے سنجیدگی سے تفصیل بتائی۔ اور یہ حقیقت ہے اصفر علی کہ میں بھی اس روز تمہاری شخصیت کے اس خاکے سے جو انم نے کھینچا تھا کچھ متاثر ہوئی تھی۔ کچھ لوگ پہلی ملاقات میں صحیح تاثر نہیں چھوڑتے، جیسے کہ تم لگے تھے مجھے، فلرٹ اور خود پسند سے، جبکہ انم کا کہنا تھا کہ تمہاری زندگی میں ابھی تک کوئی لڑکی آئی ہی نہیں، اور یہ کہ زندگی کے مسائل نے تمہیں اتنی فرصت ہی نہیں دی کہ تم ادھر ادھر دیکھ سکو۔ میں نے انم سے تمہارا مجموعہ لے لیا تاکہ پڑھ سکوں، یوں بھی میں فارغ تھی۔ ویسے اصولاً یہ مجموعہ اسے تمہیں گفٹ کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے انم کو چھیڑا۔ مجھے کسی سے گفٹ لینے کا شوق نہیں ہے۔ بابا کی بیٹی ہونے کے ناطے سے وہ ہر بات کا دفاع کرنے کی اہلیت رکھتی تھی، بلکہ ایک بار میں نے اسے مشورہ بھی دیا تھا کہ اسے فائن آرٹس لینے کی بجائے وکالت کرنی چاہیے۔ بند کمرے میں حبس کتنا ہے، کھول دیں میں نے کھڑکیاں ساری، پھر بھی دل کی گھٹن نہیں جاتی۔ میں یوں ہی ورق گردانی کرنے لگی۔ اصفر علی خان، تمہاری شاعری میں کچھ تھا، کچھ گرفت میں لیتی ہوئی بات، دل کو مٹھی میں بند کرتی۔ میں لمحے بھر کے لیے کھو سی گئی۔ طوفانوں نے کتنے دیپ بجھائے ہیں، پلک پلک پہ اشک سجے ہیں، کیسے ہنسوں۔ دور منڈیر پہ چڑیا اڑ کر جا بیٹھی، آس کا پنچھی پا کر کھویا، کیسے ہنسوں۔ میں نے سوچا تھا اصفر کہ بہت اطمینان سے تمہاری کتاب پڑھوں گی، لیکن پھر فرصت ہی نہ ملی۔ میرا فائنل تھا اور اس کے اختتام کے ساتھ ہی گھر میں ناصر کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں بے طرح مصروف ہو گئی تھی، کبھی مومنہ کو ساتھ لے کر اور کبھی کسی کو۔ میں بازاروں کے چکر لگاتے لگاتے تھک گئی تھی اور انم کی بچی اپنی پڑھائی میں مصروف۔ کبھی کبھی مجھے اس پر بہت غصہ آتا۔ اچھی بہن ہو تم، بھائی کی شادی میں اکیلی تھک رہی ہوں میں، تم فارغ ہو چکی ہو اور مجھے ابھی امتحان دینا ہے، وہ بہت اطمینان سے کہتی۔ یوں بھی اگر تم فارغ ہوتی تب کون سا تم نے ساتھ دینا تھا میرا۔ میں اس روز بے حد تھکی ہوئی تھی اور تھکن کا سارا غصہ اس پر اتار رہی تھی۔ مجھے پتہ تھا اسے شاپنگ کے لیے بازاروں میں مارا پھرنا پسند نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت سادہ مزاج تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی اسے ہلکا سا میک اپ کیے ہوئے بھی دیکھا ہو۔ کم از کم اپنے جوڑے کے لیے تو ایک روز میرے ساتھ چلو۔ میں نے مہندی کے فنکشن کے لیے سلک کا کرتا پاجامہ پسند کیا ہے، ایک جگہ بہت نفیس کام دیکھا ہے میں نے۔ لیو اٹ یار، ریشمی کپڑے نہیں، کسی دن چلی جاؤں گی عاشی والوں کے پاس، کاٹن میں نئی ویرائٹی آئی ہے۔ تم شادی میں کاٹن کے کپڑے پہنو گی؟ کیا حرج ہے، جب دلہن بنو گی تب بھی کاٹن ہی پہننا، کوئی حرج نہیں، اس نے بے نیازی سے کہا۔ شادی دو انسانوں کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے اور کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ شادی والے دن گوٹے سے لپے ہوئے کپڑے پہنوں۔ اف، میرا تو دم گھٹنے لگتا ہے کسی کو زیورات میں لدے دیکھ کر، اور اس سے بحث کرنا بیکار سمجھ کر میں نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور خود گھن چکر بن کر رہ گئی۔ گھر کی پہلی شادی تھی، اماں 10 چکر بازاروں کے لگواتی اور انم مزے سے اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ مجھے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ کبھی اکیلے میں اس سے تمہارے متعلق پوچھتی۔ اگر کبھی تنہائی ملتی بھی تو شادی کی باتیں ہی ہوتیں، آج ولیمے کا جوڑا لینے جانا ہے، جیولری میں چوڑیاں خریدنی ہیں، ٹیلر کے پاس جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خدا کر کے شادی ہوئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ میری منگنی اور نکاح کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔
ناصر کی شادی میں ہی مجھے رافت کی والدہ نے دیکھا اور پسند کر لیا۔ اماں کی ان سے بہت دور کی قرابت داری بنتی تھی۔ میں سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ چند دن سکون سے آرام تو کرنے دیں، پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہیں میں نے ڈھنگ سے انم سے بات نہیں کی، اور پھر ابھی تو میری پڑھائی ختم ہوئی ہے، کچھ دن آرام تو کرنے دیں۔ میں سچ مچ رونے والی ہو رہی تھی۔ کرتی رہنا آرام بیٹا، اماں نے مجھے پیار سے سمجھایا۔ شادی تو 1.5 سال بعد ہی ہوگی نا، ابھی تو صرف وہ نکاح کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو پھر نکاح کی ایسی کیا آفت پڑی ہے؟ دراصل 2-3 ماہ کے لیے رافت کسی ٹریننگ کے سلسلے میں آسٹریلیا جا رہا ہے، 6 ماہ کے لیے، تو اس کی والدہ چاہتی ہیں کہ منگنی یا نکاح ہو جائے۔ تو پھر 6 ماہ بعد ہی آ کر نکاح کر لے۔ حقیقتاً میں بے حد تھک گئی تھی اور ریلیکس ہونا چاہتی تھی۔ بیٹا، اچھے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ رافت بہت ہی اچھا لڑکا ہے، مجھے، تمہارے بابا کو، ناصر کو اور ابا کو، سبھی کو رافت بہت پسند ہے۔ اور جب میں رافت سے ملی تو اسے دیکھا تو مجھے واقعی اپنی خوش قسمتی پہ رشک آنے لگا۔ رافت اتنے ہی نفیس انسان تھے۔ بے حد شاندار شخصیت، اونچا لمبا قد، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہت مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ، ان میں وہ سب خوبیاں تھیں جو کسی آئیڈیل مرد میں ہو سکتی ہیں۔ نکاح ہو گیا اور رافت نے اماں سے کبھی کبھار مجھ سے فون پر بات کرنے کی اجازت لے لی تھی، اور یوں رافت کی بہت ساری خوبیاں مجھ پر آشکار ہوئیں۔ ابھی ان کے جانے میں 3-4 ماہ تھے۔ ان 3-4 ماہ میں تو جیسے میں ہر چیز سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اکیلے میں رافت کو سوچنا، ان کی باتیں یاد کرنا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اپنی دنیا میں کھو کر کب میری اور انم کی دلچسپیاں الگ الگ ہو گئی تھیں۔ حالانکہ پہلے ہم ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، کہیں بھی جانا ہوتا اکیلے نہیں جاتے تھے، اکٹھے جاتے تھے۔ چاہے انم کو یا مجھے ایک دوسرے کے کاموں سے دلچسپی نہ بھی ہوتی، پھر بھی ہم ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے۔ اور پھر جب رافت آسٹریلیا چلے گئے تو بہت دن بعد میں انم کے پورشن کی طرف گئی۔ اگرچہ تائی جان کی وفات کے بعد ہمارا کھانا اکٹھا بننے لگا تھا، لیکن ہماری رہائش الگ الگ پورشنوں میں تھی، اور میں تو ہرن کی طرح اپنی ہی خوشبو میں مست تھی، اور مجھے انم کی طرف توجہ سے دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی کہ ان دنوں اس کے گندم رنگ رخساروں پر کیسے گلاب کھل رہے ہیں اور اس کی آنکھوں میں کیسے رنگ دمک رہے ہیں۔ میں جب اس کے کمرے میں گئی تو وہ فون گود میں دھرے تم سے باتیں کر رہی تھی، اور اس کے رخساروں پر گلاب چٹک رہے تھے اور آنکھوں میں جگنو دمک رہے تھے۔ بیٹھ جاؤ، اس نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ کون آیا ہے؟ شاید تم نے پوچھا تھا، جس کے جواب میں اس نے کہا تھا، انوشے کے سوا اور کس کی جرأت ہے کہ میرے کمرے میں قدم رنجہ فرمائے؟ کیا میری بھی نہیں؟ شاید تم نے ایسی ہی کوئی بات کی ہوگی کہ وہ ہنس پڑی تھی۔ تمہارے متعلق البتہ سوچا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف خدا جانے تم نے کیا کہا تھا کہ اس کی لمبی پلکیں بے اختیار جھک گئی تھیں۔ اوکے، پھر بات کریں گے۔ اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا اور شرارت سے مجھے دیکھا۔ فرصت مل گئی جناب کو؟ جی، اور آپ کو شاید ابھی بھی فرصت نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اس وقت بالکل فارغ ہوں۔ تم جی بھر کے مجھے بور کر سکتی ہو اپنے رافت رحمان کی باتیں کر کے۔ رافت کی باتیں تو بعد میں، پہلے مجھے بتاؤ کس کا فون تھا؟ اصفر کا۔ ارے اصفر سے اب بھی تمہاری بات ہوتی ہے؟ اب بھی کا کیا مطلب؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ کیا خدا نخواستہ اصفر نے میری بھیڑیں چرا لی تھیں جو میں اس سے بات کرنا چھوڑ دیتی؟ خیر، بھیڑیں تو تمہارے پاس ہیں ہی نہیں، اور کبھی پالنا بھی نہیں کہ ان کے پاس سے بڑی بو آتی ہے، لیکن کچھ اور تو نہیں چرا لیا؟ میرا مطلب ہے دل وغیرہ۔ میں نے یوں ہی تمہیں چھیڑا، اور یہ تم اس قدر خوبصورت کیسے ہو گئی ہو؟ ہم تو شروع ہی سے خوبصورت ہیں، وہ اترائی۔ مجھے تو یہ کسی کا حسن نظر آتا ہے۔ ذرا ادھر تو دیکھو میری طرف، یہ جھکی جھکی سی نظریں، یہ رکا رکا سا تبسم تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ اس نے نظریں چرا لیں۔
انو، کیا اب مجھ سے بھی چھپاؤ گی؟ نہیں تو تم سے بھلا کیا چھپانا؟ اصل میں مجھے محبت ہو گئی ہے۔ وہ یکدم سرخ ہو گئی۔